رحم الله من قرأ الفاتحة. اللهم بسم الله. میں نہیں بیٹھ سکتا ہے، میری کمر میں درد ہے. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على المبعوث بالحق نبيا، والمصطفى بالرسالة نجيا، العبد المؤيد والرسول المسدد والنبي الممجد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد، الملقب بالحبيب والمكنى بأبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، أعلام الورى ومصابيح الدجى وأمان لأهل الثرى، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم، وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صلوات بر محمد وعلى بزرگان محترم اور عزاداران سید الشہداء، سکینہ ٹرسٹ کے زیر انتظام منعقدہ شرح مجالس کی تیسری مجلس میں آپ حضرات کی خدمت میں اپنے معروضات لے کر حاضر ہوں. آیہ وافی ہدایہ، جس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ اے رسول، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میری پیروی کرو، میرا اتباع کرو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. ویغفر لکم ذنوبکم،
اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، مغفرت کرے گا تمہاری۔ اللہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ بے شک گفتگو اس منزل تک پہنچی تھی کہ دعویٰ محبت جب کیا گیا تو اس کی دلیل مانگی گئی، اور دلیل میں ابتداءً یہ مانگا گیا کہ فاتبعونی، اگر تمہیں محبت ہے تو میری پیروی کرو، میرا اتباع کرو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ معلوم یہ ہوا کہ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ لفظوں میں اور کھوکھلا دعویٰ محبت قبول نہیں ہے بے شک جب تک کہ اس کی دلیل نہ پیش کر دی جائے۔ اب وہ محبوب کائنات ہے، یہ کوئی قابل بحث چیز نہیں ہے۔ پچھلی مجالس میں آپ نے سماعت فرمایا کہ وہ منعم کائنات ہے، وہ موجد کائنات ہے، جس نے فقط انتظام وجود ہی نہیں کیا بلکہ کائنات کا انصرام بقا بھی کیا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور اپنی نعمتوں سے سرفراز کیا، اور اس کے بعد بطور شکر اپنی بندگی مانگی۔ واہ واہ واہ، وہ بھی جبر کے طور پہ نہیں مانگی بلکہ محبت کے سہارے مانگی۔ کیا بات ہے کیا بات ہے، بہت خوب بہت خوب۔ اور ظاہر ہے کہ جبر اور محبت دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ بے شک بالکل، اطاعت تو جبر سے ہو سکتی ہے مگر محبت جبر سے نہیں ہوتی۔ آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کسی سے کہ میرا کہنا مانو، مگر آپ یہ کسی سے نہیں کہہ سکتے کہ مجھے چاہو، اس لیے کہ کہنا ماننا اور اطاعت جو ہے اس میں خوف شمشیر بھی ہو سکتا ہے اور طمع خزانہ۔ واہ 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 واہ، اطاعت میں دو طرح کے محرک کام کرتے ہیں، دو عنصر۔ ہو سکتا ہے خوف ہو اس لیے کہنا مانا جا رہا ہے، کیا کہنے، بہت خوب، یا ہو سکتا ہے کوئی انٹرسٹ انوالو ہو، کوئی لالچ ہو اس لیے کہنا مانا جا رہا ہے۔ اور یہ بات بھی سنتے چلے کہ اطاعت میں گنجائش ریاکاری ہے۔ ہاں واہ 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 واہ، کیا کہنے، دکھاوے اور گنجائش کی ریاکاری کی گنجائش، دکھاوے کی اور ریاکاری کی گنجائش کیا کہنے، واہ واہ واہ، بہت خوب، اطاعت میں ہے مگر محبت میں گنجائش ریاکاری نہیں ہے۔ کیا کہنے، واہ واہ، اب یہیں سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اجر رسالت میں اللہ نے قرآن مجید میں اطاعت اہل بیت نہیں مانگی ہے بلکہ مودت اہل بیت مانگی ہے۔ اس لیے کہ اطاعت میں گنجائش ریاکاری ہے، واہ 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 واہ، کیا کہنے، مگر محبت جو ہے وہ دل سے ہوتی ہے، اگر ہے تو ہے اور نہیں ہے تو نہیں ہے۔ کیا، بہت خوب بہت خوب، تو یہی سبب ہے کہ اطاعت کے ذریعے محبت اللہ نے نہیں کرائی ہے بلکہ محبت کے ذریعے اطاعت کروائی۔ کیا کہنے، بہت خوب، وہ لوگ جو ظاہری اعمال فقط انجام دیتے ہیں ان کو فلسفہ اطاعت نہیں معلوم ہے، واہ واہ واہ، جو اطاعت پہ آ کے ٹھہر جاتے ہیں ان کو محبت کی چاشنی نہیں معلوم ہے، مگر جو اپنے آغاز اپنی بندگی کے سفر کا آغاز محبت سے کرتے ہیں وہ اطاعت میں بھی ان سے بہتر نظر آتے ہیں جن کو محبت کا سلیقہ نہیں ہے۔ کیا کہنے، ایک صلوات محبت محمد وآلہ محمد۔ اب آج کی گفتگو اس حوالے سے کروں گا کہ اے پروردگارہ اگر تجھے اپنی محبت ہم سے درکار ہے تو یہ اپنی محبت کی دلیل میں محمد کی اطاعت کس لیے مانگ رہا ہے، محمد کی کا اتباع کس لیے مانگ رہا ہے؟ اگر تجھے اپنی محبت چاہیے تو مطالبہ کر کہ محبت سے کسی کا اتباع کیوں بدلا جا رہا ہے؟ کیا تو لائق محبت ہے تو کیا
مجھ سے محبت نہیں ہو سکتی براہ راست؟ بھئی یا کہے کہ ہم سے محبت کرو، یا یہ کہے کہ ہم سے محبت ہے تو میرا کہنا مانو. بھئی بہت خاص توجہ، یعنی روح دین بتائی جا رہی ہے کہ مجھ سے محبت ہے تو میرا کہنا ماننا. بھئی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کیوں نہیں کہا جا رہا ہے کہ مجھ سے محبت ہے تو میرا کہنا مانو، میری اطاعت کرو؟ ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ اللہ نے تو کہا ہے قرآن مجید میں کہ اطیعوا اللہ، مگر لوگ اس کے بعد کا جملہ بھول گئے، بعد کا لفظ کہ فقط اطیعوا اللہ نہیں ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور صاحبان امر کی اطاعت کرو. وہ بات کی منزل ہے وہ کون لوگ ہیں، مگر اتنا تو طے ہے کہ اللہ نے اپنی اطاعت کے ساتھ محمد کی اطاعت، رسول کی اطاعت کو رکھا ہے. تو پروردگارہ کیا یہ دو الگ الگ کام ہیں؟ تیری اطاعت الگ ہے، محمد کی اطاعت الگ ہے. اگر یہ الگ الگ ہے تو ان میں کانٹرڈکشن اگر ہوگا تو ہم کیا کریں گے؟ بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ یہی سبب ہے کہ اللہ نے فرمایا اگلی ایک اور آیت میں کہ میری اطاعت اور محمد کی اطاعت دو الگ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی تو اس نے یقیناً اللہ ہی کی اطاعت کی. معلوم یہ ہوا کہ یہ دو کام نہیں ہیں بلکہ ایک ہی کام کے دو نام ہیں. یعنی یہ کہ اللہ کی براہ راست اطاعت کی ہی نہیں جا سکتی، اس لیے کہ جو سامنے نہیں آیا، جو شرف ہم کلامی نہ دے، جو ہم سے بات نہ کرے، جو ہمیں دیدار نہ کروائے، ہم کیا جانے کہ وہ کیا چاہتا ہے. یہی سبب ہے کہ اس نے اپنی بندگی اور اپنی اطاعت محمد کے اعتبار کے حوالے کر دیا ہے. اب وہ لوگ جو رسول اللہ کو الگ کر کے اللہ کو ماننا چاہتے ہیں، بیٹھے ہوئے چند لوگوں کے لیے مجلس نہیں پڑھ رہا. آپ کنیکٹ رہے تو انشاءاللہ جس طرح کے آپ سننے کے عادی ہیں وہ مزہ آئے گا، ورنہ مجلس تو میں گزار دوں گا. یعنی وہ کہ جو اللہ کے دین سے، اللہ کی بندگی سے جو محمد کو الگ کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ آیتیں آئی ہیں. میں ایک اور آیت پڑھتا ہوں. یعنی اہمیت رسول اللہ کیا ہے، میں اس لیے اہمیت دے رہا ہوں اس بات کے اوپر کہ یہ یاد رہے جس نے محمد کو نہیں سمجھا وہ اللہ کو نہیں سمجھ سکتا. بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی محمد تاریخ ہدایت کا وہ نقطۂ عطف اور وہ اہم موڑ ہے کہ اگر رسول اللہ کو سمجھ لیا گیا تو اس سے اوپر انبیاء و مرسلین اور اللہ تک سمجھ میں آ جائے گا، اور اس کے بعد کی منزلیں بھی آسان ہو جائیں گی. مگر جس نے محمد کو نہیں سمجھا، نہ وہ اس سے پہلے سمجھ سکتا ہے نہ اس کے بعد سمجھ سکتا ہے. بہت خاص توجہ. لہذا اللہ نے بتایا کہ محمد کی اہمیت میرے دین میں کیا ہے، میری توحید میں کیا ہے، میرے اسلام میں کیا ہے. ارشاد فرمایا کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. یہ قرآن کی آیت ہے. توجہ. رسول اللہ کی اہمیت اللہ کے دین میں کیا ہے، کیا مرکزی حیثیت ہے رسول کی. فلا وربک، اللہ رسول سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے فلا وربک، اے محمد تمہارے رب کی قسم. خود اللہ اپنی قسم کھا رہا ہے. اے محمد فلا وربک لا یؤمنون، اے محمد تمہارے رب کی قسم یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ یہ اپنے درمیان جتنے بھی اختلافات ان کے ہوں ان سب میں یہ آپ کو حکم اور جج نہ بنائے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہ اس وقت تک مومن نہیں مانے جا سکتے. یہ لاکھ کلمات پڑھیں. بھئی یہ کس سے خطاب ہو رہا ہے؟ یہ یہودیوں سے نہیں ہے، یہ عیسائیوں سے نہیں ہے،
سے نہیں ہے، وہ جو اللہ کو اللہ اور اس کو واحد اور رسول کو رسول اور آخری رسول مان چکے، اب انہی کے درمیان اللہ ایک اور فلٹر لگا رہا ہے۔ اور اس وقت کے جو مسلمان جن سے اللہ مخاطب ہو رہا ہے اس آیت میں، یہ کون ہے؟ یہ ہمارے اور آپ کی طرح کے چھوٹے سے مسلمان نہیں ہیں، ان میں کا ہر ایک جو ہے وہ 3 اسٹار مسلمان ہے، اسلام کا اسٹار، صحابیت کا باللہ، اور اگر آخر حج نصیب ہو تو تیسرا باللہ، تیسرا اسٹار، ساتھ میں حج۔ بھئی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ بڑے اہم مسلمان ہیں دور اول کے، کہ جن کے سامنے قرآن نازل ہو رہا ہے، اور اللہ انہی کو مخاطب کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ یہ اپنے درمیان کے آپسی تمام اختلافات جب آپس میں حل نہ ہو رہے ہو، تو جب تک یہ آپ کو اپنے ہر اختلاف اور مسئلے میں حکم اور جج نہ بنائے، ابھی نہیں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر جب جج بنائے اور آپ کوئی فیصلہ انہی دو کے اختلاف کا آپ کر دے، بھائی ایک کے مخالف جائے گا ایک کے موافق، تو جب یہ آپ کو جج بنا کے آپ سے فیصلہ لے لے، اب اس کے بعد اللہ نے بتایا کہ خالی اطاعت کام نہیں کرے گی، کہ سر جھکا کے چلے گئے اور دل کا حال کچھ اور ہے، نہیں، دل کے اوپر بھی اللہ نے پہرا بٹھایا، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر جب آپ فیصلہ کر دے تو پھر یہ اپنے دل میں کسی قسم کا حرج اور کوئی شکایت نہ پائے آپ کے فیصلے کے خلاف۔ بڑی اہم آیت ہے، بڑی اہم آیت ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، یہ نہیں ہو سکتے مومن جب تک کہ آپ کو تب تک تمام اختلافات میں جج نہ بنائے، حکم نہ بنائے، آپ فیصلہ کریں، پھر جب آپ فیصلہ کر لیں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، جب آپ فیصلہ کر دیں تو اپنے دل میں کوئی شکایت، کوئی حرج، کوئی شک و شبہ اس فیصلے کے بارے میں نہ کرے، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور آگے کی شرط یہ ہے کہ یہ 100% آپ کے آگے، آپ کے فیصلے کے آگے سرنڈر ہو جائے، بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے، تسلیم ہو جائے۔ اب سمجھ میں آیا کہ مومن وہی ہے جو محمد کے فیصلوں پہ راضی ہو اور دل سے راضی ہو، اور ہم انہیں کیسے مومن مان لیں کہ جن کے لیے محمد میدان غدیر میں ان کے مستقبل کا کچھ اور فیصلہ کرے اور وہ ہٹ کے کوئی اور فیصلہ کرے۔ محمد وآل محمد، لینے سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ دیکھنا ہوگا کہ معیار رسول کیا ہے۔ اس لیے بھائی توجہ کہ ساری کائنات کو اللہ سے محبت کرنی ہے، اور محبت خدا کا سبسٹیٹیوٹ اور بدل جو ہے وہ اتباع محمد ہے، تو جس کی پیروی کی جائے اس کو سمجھا نہ جائے تو کیسے اعتبار ہوگا؟ توجہ ہے میرے لفظوں کے اوپر، بھائی اتباع عجب منزل ہے کہ خدا کی محبت کا بدل اللہ کی محبت کو ریپلیس کر رہی ہے جو چیز، یعنی اس کی دلیل جو بن رہی ہے وہ اتباع محمد ہے، پیروی رسول اللہ ہے۔ کتنی معتبر ذات ہے کہ اللہ نے اپنے علم ازلی سے اس دائرہ عالم امکان کے ہر وجود پہ نظر ڈالی، کوئی اتنا معتبر نہ نظر آیا محمد کے آگے کہ جس کی پیروی کو اپنی محبت کی دلیل بنا دے، جس کی ہر ادا اتنی معتبر ہو۔ اور اہمیت محمد یہ ہے کہ ہر نبی اللہ ہی کی طرف سے ہے، ہر رسول اللہ کی طرف سے ہے، مگر نہ کسی نبی اور رسول کے ہر قول کی ذمہ داری اللہ نے لی، نہ ہر فعل کی ذمہ داری لی، مگر یہی ایک ایسا رسول ہے کہ ہر قول کی ذمہ
زبان اللہ نے اعتبار دیا، ہر قول اللہ کی ذمہ داری، ہر فعل اللہ کہتا ہے میرا فعل. یہ نہیں بول رہا ہے مگر وہی بول رہا ہے جو وہی بول رہی ہے. جب ہمیں بولنا ہوتا ہے تو محمد کے رحم سے بولتا ہوں میں. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. وہ لوگ کہ جو آپ کے ہاتھ میں بیعت کر رہے ہیں، یہ آپ کے ہاتھ میں بیعت نہیں کر رہے بلکہ یہ اللہ کے ہاتھ میں بیعت کر رہے ہیں، اور اللہ کا ہاتھ لوگوں کے ہاتھ کے اوپر ہے. اب تو اعتبار سمجھ میں آیا بھائی؟ بہت خاص توجہ بھائی. اعتبار محمد جب بولتا ہے تو اللہ بول رہا ہے بھائی، تبھی تو قرآن بنا. کسی صحابہ کی یہ حیثیت نہیں تھی کہ وہ فرق قرآن و حدیث خود سے کرتا. آج کے ابلیسی تونے والے 24 نمبری جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن میں دکھائیے، ہم کہتے ہیں فرق قرآن و حدیث تمہارے باپ دادا نے کیا تھا. یہ تو جنبش لبہائے محمد کا اعتبار تھا. یہ تو محمد کے ہونٹوں کی جنبش کا اعتبار تھا کہ اتنا صادق و امین تھا کہ اس نے کہہ دیا کہ اللہ کا کلام تو تم سمجھے قرآن، اس نے کہہ دیا میرا کلام تو تم نے کہا حدیث. یہ فرق قرآن و حدیث بھی محمد ہی کے طفیل میں ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ قرآن کی آیتیں کچھ نہیں ہیں بھائی. تم سوال ہے، یہ قرآن کی آیتیں کچھ نہیں ہیں، یہ علم محمد کی زکات ہے. قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے، حسینیوں کی زندگی عقیدہ و جہاد ہے. نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. اور یہ قرآن کیا ہے؟ یہ علم محمد کی زکات ہے. یہ جنبش لبہائے محمد کا نتیجہ ہے. قرآن کا قرآن ہونا ٹھہرا ہوا ہے، بیس کرتا ہے صداقت اور اعتبار محمد پر. ارے محمد کو غیر معتبر سمجھنے والوں، جب اہل بیت کے فضائل کی بات آتی ہے تو معتبر نہیں رہ جاتے. جب قرآن کی بات آتی ہے تو حسبنا کتاب اللہ. جن کو محمد کے قول پر اعتبار نہیں ہے ان کو کوئی حق نہیں ہے کہ قرآن پر اعتبار کرے. کوئی گہری منطق نہیں ہے. یہ قرآن کی آیتیں کیا ہے؟ یہ اللہ، قرآن بھی اللہ نے محمد کے حوالے سے دیا کہ فقیران امت کے کشکول گداگری میں اپنے جنبش لفظ کی بھیک ڈالتا ہے. فقیران امت کے کاسہ گداگری میں اپنے علم کی زکات ڈال دے، ان کی ہدایت ہو جائے گی. تو محمد کو درمیان سے ہٹانے والوں، قرآن کو قرآن کس لیے مانا؟ یہی تو کہو گے کہ اعتبار محمد، اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ محمد کے دہن پہ بڑا اعتبار ہے. اللہ کہتا ہے یہ نہیں بولتا، ہم بول رہے ہیں. یہ آپ کے ہاتھ پہ بیعت نہیں بلکہ اللہ کا ہاتھ ہے. تو زبان اور ہاتھ دونوں کا اعتبار سمجھ لیا. تو زبان سے ملا قرآن، اسے مان لیا، اور ہاتھوں سے ملا غدیر میں علی. چمن چمن کلی کلی علی 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 علی، نگر نگر گلی گلی علی 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 علی، نگر نگر گلی گلی
अली 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 नारा हैदरी या अली मदद हक है। भाई दीन को मानने का हक ही नहीं है, बल्कि अल्लाह को मानने का हक ही नहीं है। अगर मोहम्मद पर एतबार नहीं है तो ये नहीं चलेगा कि आप कहें कि ये मानेंगे वो नहीं मानेंगे, जो आपको सूट करे वो मानेंगे, जो आपको सूट न करे वो नहीं मानेंगे। नहीं, बल्कि एतबार मोहम्मद यहाँ तक है कि अल्लाह ने अपनी तौहीद मनवाई है मोहम्मद के सहारे। अज़ान अली पहुंचे कि नहीं पहुंचे? कुरान मजीद में सैकड़ों आयतें हैं तौहीद के ऊपर, मगर एक सूरा है जो बहुत मुख्तसर है, मगर उस कूजे में तौहीद का समंदर समो दिया है खालिक़े बलागत ने। इसका नाम है सूरह तौहीद और सूरह इखलास। छोटा सा सूरा है, मुकम्मल तरीन तौहीद। अब इसमें आके मोहम्मद की अहमियत देखो। शायद मेरा मजमा या जो भी यहाँ भी सामीन हो सोच रहे हो कि पूरे सूरे में तो नाम मोहम्मद नहीं है, मगर मैं कहता हूं कि मोहम्मद है। और नाम होने से कुछ नहीं होता, नाम तो कोई हटा सकता है। भाई तवज्जो है, सवाल होते हैं कि नाम क्यों नहीं है, आपके अइम्मा के मौलाए कायनात के नाम क्यों नहीं है? अरे नाम भी है, आप देख नहीं पाते हैं। वइन्नहु लदैना फिल किताब लअलियुल हकीम, और वो हमारे नजदीक आलम इम्कान की किताब में उसका नाम अली हकीम है। अब सीधा उठा के देखिए, मैं हद से आगे नहीं बढ़ रहा हूं, मैंने हवाला दे दिया। नाम मोहम्मद तौहीद से क्या रखा है, अब रब देखो क्या है। तौहीद का सूरह कहां शुरू है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। एक सांस में मैंने पढ़ दिया, वो के रुकना चाहिए था। है तवज्जो, इतना छोटा सूरा, मुकम्मल तौहीद। अब आप देखो मोहम्मद का यहाँ पर क्या दखल है, क्या कंट्रीब्यूशन है। बहुत खास तवज्जो, बेदार है कि नहीं है? बस जाहिर है कि जो बच्चे जो जवान या जिनकी कम मालूमात हो, मैं उनके लिए पढ़ता हूँ मजलिस। जो लोग मुझसे ज्यादा काबिल है वो सवाबन आते हैं। उनको सवाब मिलेगा। अगर फिक्र के लायक मेरी बात नहीं है या कोई फिक्र करने के लायक नहीं है, तो फिक्र न सही जिक्र का सवाब तो मिलेगा। अरे आप इंग्लिश की मस्जिद से बैठे, इंग्लिश आपको ना आती हो, आप बैठे, आप सवाबन इरादे से बैठे, जिक्र का सवाब मिलेगा, फिक्र का नहीं मिलेगा। भाई फिक्र आप नहीं कर पा रहे। वैसे जिनकी उर्दू कमजोर है तो उनका आधा तो कहीं गया ही नहीं, 50% जिक्र का सवाब मिलेगा। लिहाजा ये सब के अरे क्या करे, जाके उर्दू समझ में नहीं आती तो जिक्र का सवाब तो मिलेगा। और अगर अवेलेबल है तो वहां जाओ जहां 100% समझ में आए, और जब 100% तुम्हें मालूम होगा जाने की जरूरत ही क्या है, फिर वही जिक्र। तो आप मोहम्मद का कंट्रीब्यूशन, मोहम्मद का दखल क्या है? भाई तवज्जो, जिनके है जहन में उनके लिए नहीं, जिनके नहीं है बहुत जल्दी गूगल जाना चाहता हूं। बस तौहीद का सूरह कहां से शुरू हुआ? कुल कह दीजिए आप, किससे कहा जा रहा है? मोहम्मद आप कह दीजिए। हुवल्लाहु अहद, अब तस्वीर फरासी कर दूं, ये हुआ ये प्रोनाउन नहीं है, ये ज़मीर नहीं है। इसलिए पहली बात तो अल्लाह का नाम ही रखना गलत होता अगर वो हमें समझाने के लिए नाम का सहारा ना लेता। और प्रोनाउन जो है वो नाउन ही की तरफ इशारा करता है, तो जिसका प्रोनाउन उसका नाउन भी होगा। ठीक है ना? मगर इतना याद रहे कि प्रोनाउन नाउन की तरफ इशारा करता है, तो नाउन पहले से जो हो तब तो प्रोनाउन काम करेगा। भाई मैं कहूंगा उरूजुल हसन आए कल और आज उन्होंने मजलिस पढ़ी। उरूजुल हसन नाउन है, इसम है, और उन्हों प्रोनाउन है। पहले आपने नाम लिया तभी तो उन्हों समझा, उन्हों यानी वही।
حسن میں توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہاں پر اللہ بعد میں ہے، ہوا پہلے، نام بعد میں ہے، پروناؤن پہلے، اسم بعد میں ہے، ضمیر پہلے. تو کس کی طرف اشارہ ہے؟ یہ ہوا نہیں ہے، یہ ہوا وہ پروناؤن نہیں ہے. اس لیے کہ اگر اشارہ ہو جائے، اگر اشارہ ہو جائے، جو چیز مشار الیہ یعنی قابل اشارہ ہو، وہ کسی سمت و ڈائریکشن میں مقید ہو جاتی ہے. جو شاید کسی ڈائریکشن میں قابل اشارہ ہو، ڈائریکشن میں آ جائے، کسی سمت کسی جہت میں جو آ جائے، وہ مکان ہوتی ہے، وہ باڈی ہوتی ہے. جو باڈی ہو اس کے اجزاء ہوتے ہیں، جس کے اجزاء ہو جائیں وہ اپنے کو مکمل ہونے میں اپنے اجزاء اور اپنے پارٹس کا محتاج ہوتا ہے. جو محتاج ہوتا ہے وہ خدا نہیں رہ جاتا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے بڑی ایک متکلمین کے اندر، اسلامک تھیالوجی کے جو ماہرین ہیں، متخصصین، اسپیشلسٹ ہیں، ان کے اندر بحث ہے کہ اللہ کا کوئی نام ہے کہ نہیں ہے. یہ جو اللہ ہے یہ کیا ہے؟ اس میں ذات ہے کہ نہیں ہے؟ بعض نے کہا ہے اس میں ذات، اس کی ذات، وہی جو کل میں نے کہا تھا ذات و صفات والی بات. اللہ کی ذات کا نام ہے کہ نہیں ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اس کی ذات کا کوئی نام نہیں ہے. نام ہونا اس کی توہین ہے. یہ فقط جو ہے وہ لفظوں میں سمجھانے کے لیے ذرا سا، یہ نام اس نے اپنے بتا دیے ہیں. ورنہ آپ اس کو رحیم کہتے ہیں، علیم کہتے ہیں، رحمان کہتے ہیں، اللہ بھی کہتے ہیں. خود قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ فقط 2 نام میرے لیے مخصوص ہیں، وہ بھی میری ذات کے نام نہیں ہیں، مگر 2 اس نے مخصوص کر لیے ہیں. ورنہ قرآن اسماء الحسنی ہیں، کتنے نام ہیں اس کے؟ مگر اس نے 2 اپنے سے مخصوص کیے. ادعوا اللہ عبد الرحمن، ادعوا اللہ عبد الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا. اسے اللہ پکارو یا رحمان، جو چاہو پکارو. اللہ اور رحمان 2 کو دیکھیں مخصوص کیا. فلہ الاسماء الحسنی اس کے اچھے اچھے نام ہیں، فادعوہ بہا اس کو اس کے اچھے ناموں سے پکارا کرو. اللہ اور رحمان کو اللہ نے کہا یہ میرے لیے چھوڑ دو. باقی اس نے دے دیے کس کو؟ بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ باقی نام کس کو دے دیے؟ تو ظاہر ہر ایک کو تو نہیں دے گا. وہی صفتوں والی بات، وہی اللہ کے صفات کا جو پیکر و آئینہ ہے، یہی صفتوں کی تو بات ہے. باقی سب تو صفاتی صفات ہیں، اور ہر صفت جن میں نظر آئی وہ کون ہے؟ محمد و آل محمد. بھائی یہی سبب ہے کہ قرآن میں اللہ نے علیم اپنے کو بھی کہا، علیم محمد کو بھی کہا، رحیم اپنے کو بھی کہا، رحیم محمد کو بھی کہا. اب میں آیتیں پڑھوں گا تو بہت وقت چلا جائے گا. بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ ہوا کیا ہے؟ یہ اشارہ نہیں ہے، یہ پروناؤن ضمیر نہیں ہے، یہ اس کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ یہ اس مقام ہویت کی طرف اشارہ ہے کہ جب اللہ تو تھا مگر کوئی اللہ کہنے والا بھی نہ تھا. ملا صدر الدین شیرازی جی عالم اسلام کے بہت بڑے فلسفی اور عارف، جن کی فلسفے میں سب سے اہم کتاب الاسفار الاربع، 4 سفر، الحکمت المتعالیہ اس کا نام ہے، اور ایک تفسیر بھی لکھی انہوں نے، تفسیر القرآن الکریم. وہ فرماتے ہیں اس کے اندر کہ یہ ہو اللہ کا ایک نام ہے جو اللہ سے بھی اوپر ہے. یعنی اللہ جو نام ہے اس نام اللہ سے بھی اوپر ایک نام ہے اللہ کا، اور یہ اسم اعظم ہے. اور یہ اشارہ ہے اس منظر اور ماحول کا جب ہو کا سناٹا تھا. آپ کہتے ہیں نا ہو، یعنی اس کی لہجے، اس کی آواز میں سناٹا ہے. اللہ جو کہتے ہیں، میں توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ لا الہ الا ہو، کوئی نہیں ہے قابل پرستش الا ہو، سوائے ہو کے. اگر یہ وہ نہیں ہے ہو تو پھر کون ہے؟ یہ ہو اللہ سے پہلے بھی ہے، یعنی نام اللہ سے اونچا اس کا نام جو ہے وہ ہو ہے. یہ ادھر اشارہ ہے جب کوئی نہیں تھا مونس و ہمدم تنہائی، فقط اللہ تھا. بھائی توجہ ہے کہ نہیں؟ آدم کا سناٹا. اب اس کے بعد اللہ کہنے والا سب سے پہل جو پیدا ہوئے، انہوں نے کہا اللہ تو اللہ کہلایا.
توجہ, ذہن تو نہیں بھٹک گئے. تو میں نے عرض کیا کہ توحید سے تعلق کیا ہے؟ ترجمہ قل هو اللہ احد, وہ نہیں, کہہ دیجئے ہو اللہ احد ایک ہے, اللہ الصمد, اللہ ناقابل تجزیہ ہے جس کے جز نہ ہو سکے, اس لیے بے نیاز ہے, ورنہ سمد کا ترجمہ بے نیاز نہیں ہے. ناقابل تجزیہ ہے جس کے اجزاء نہ ہو, اجزاء ہوتے تو محتاج ہوتا تو بے نیاز نہ ہوتا. سمد ہے اس لیے بے نیاز ہے, نہ کہ سمجھ کا ٹرانسلیشن ہو بے نیاز. اللہ الصمد, اب تک معقول ہے بات, فقط عقل سے سمجھنے والی ہے. احد کون سا؟ واحد نہیں, احد, احد واہ جی واہ. ایک کون سا؟ نیچرل نمبرز والا نہیں, وحدت حقیقی. ورنہ اگر ایک یہ والا ہوتا 1 2 3 1 2 3 والا, تو ہر ایک کا ثانی ہے دوسرا, ایک کا مثل ہے 2 2 کا مثل 3. وہاں یہ ہے کہ لیسا کا مثل ہی شے, اس کا مثل کوئی نہیں ہے, تو یہ والا ایک نہیں ہے, اس لیے کہ یہ کہنے کو ایک ہے مگر اس کے اندر کثرت پائی جاتی ہے. ہم ایک ہیں مگر کثرت ہے, اجزاء ہے. بے توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ قل هو اللہ احد, ہو اللہ ایک ہے, اللہ الصمد, وہ صمد ہے. اب تک کہ عقل والی بات تھی فقط معقول, اس کو محسوس بنایا کہ اس کو تم محسوس کر لو اپنے آرگنز اور اپنی سینس سے. کیسا ہے صمد؟ لم یلد, اس نے ولادت کی طرح کسی کو پیدا نہیں کیا کہ کوئی چیز اس کا پارٹ بنے. صمد ہے نا, احد ہے نا, صمد ہے نا. ولم یولد, نہ اسے کسی نے پیدا کیا کہ وہ کسی کا پارٹ ہو. ولم یکن لہ کفوا احد. اور مختصر یہ سمجھ لو کہ کوئی بھی اس کا ہمسر و ہم پلہ اس کے برابر نہیں ہے. بھائی توحید کا سورہ ختم ہو گیا, بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ سورہ شروع ہوا ہے قل هو اللہ احد سے. اب میرا سوال یہ ہے بہت بیدار, یہ تو میں نے انفارمیشن کی بات تھی کہ بچے جن کو نہیں معلوم وہ بھی سمجھ لیں اس کا ترجمہ, تاکہ آپ جب نماز میں سورہ توحید پڑھیں تو اس کا معنی تصور کریں تو مزہ آئے. اب سوال میرا یہ ہے, وہ کہ جو محمد کو الگ کرنا چاہتے ہیں توحید سے, بھائی توحید کہاں سے شروع ہوئی؟ توحید کا بیان کہاں سے شروع ہوا؟ نہیں, توحید کا ٹیکسٹ جسے متن کہتے ہیں عربی میں, جسے کہتے ہیں انگلش میں ٹیکسٹ, توحید کا ٹیکسٹ عبارت کہاں سے شروع ہوئی؟ قل توحید نہیں ہے, قل توحید نہیں ہے, سے محمد. توحید شروع ہوئی ہو اللہ احد سے, ولم یکن لہ کفوا احد پہ ختم ہے. بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی ہوا سے شروع ہو کے احد پہ ختم, مگر اس توحید کے متن کے اوپر, ٹیکسٹ کے اوپر یہ لفظ قل کس لیے رکھا گیا؟ سے محمد. اب اس کو یوں سمجھ لیا کہ ایک ہوتی ہے خبر اور ایک چیز ہوتی ہے سند. ایک چیز ہے ٹیکسٹ اور ایک ہے نیریشن. یعنی ایک ہے کوئی خبر, کسی نے کوئی بات کہی, یہ ہے ٹیکسٹ, یہ ہے متن. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی کہا گیا کس نے کہا, اسے کہتے ہیں نیریشن, اسے کہتے ہیں سند. بھائی بہت بیدار, ٹیکسٹ کا سارا اعتبار ہوتا ہے نیریشن پر. کسی نے ابھی اندر آ کے کہا کہ خدا نخواستہ باہر آگ لگ گئی, کیا آپ اٹھ کے فوراً دوڑ کے باہر چلے جائیں گے؟ سارا مجمع خبر دینے والے کے چہرے کو دیکھے گا پسماندی. اور اگر دیکھ کے یہ لگا کہ کبھی سچی نہیں بولا اس نے آج تک, یا اکثر مذاق کی باتیں بھی کرتا ہے, شوخی کرتا ہے, جوک کرتا ہے, بے توجہ, تو چاہے بعد میں بات صحیح نکلے مگر سب کہیں گے ہمیں بیٹھو یہ تو یوں ہی اڑایا کرتا ہے. بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ اور اگر کہنے والے کا چہرہ دیکھا اور دیکھ
मुत्तकी परहेजगार संजीदा सच्चा, चाहे बाद में यही अकेली बात उसकी गलत हो, मगर मोतबर आदमी देखा तो बैठे बैठे यकीन मान गए। अब समझ में आया कि खबर का इन्हिसार होता है सनद के ऊपर। किसने कहा भाई हुआ से तौहीद शुरू हुई मगर उस पर कुल रख दिया। भाई हुआ से अहद तक ये है मतन तौहीद और कुल है सनद तौहीद। मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखा आपने, जरा सी इल्मी बात है, सलवा सल्की हो गई। अब मेरे मजमे में हर लेवल के लोग हैं ना, वो अपने अपने लेवल से जो बात वो दे सकता है बोले। मैं कहा ये तो उस जिक्र का एजाज है कि हर लेवल का आदमी और हर लेवल की गुफ्तगू उसमें कुछ ना कुछ सभी को मिल जाता है और कुछ ना कुछ हमको भी मिल जाता है। हमको भी अंदाजा लगता है कि कौन सी बात किस हद तक कैसे कही जाए। भाई बहुत खास तवज्जो, ये है मतन तौहीद हुआ से अहद तक और कुल है सनद तौहीद। कहने वाले के कैरेक्टर को देखकर उस खबर का अंदाजा लगता है कि सही है कि गलत। अब मैं कहूंगा डायरेक्ट अल्लाह मियां को मानने वालों, अल्लाह मियां को क्या हो गया था, उसने डायरेक्ट किस लिए तौहीद नहीं मनवा ली। यही तो मेरा पॉइंट था। बहुत भाई अल्लाह को चाहिए था कि सूरा, भाई लोगों के लिए कुरान है ना, यही कहता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवल्लाहु अहद, बिल्कुल साफ साफ जुमला था। मगर हुआ से ऊपर कुल किस लिए लगाया। भाई बहुत खास तवज्जो, भाई इतना याद रहे अल्लाह ने अपने और अपनी तौहीद को मनवाने के लिए आम इंसानों को इस लायक नहीं समझा, मुंह नहीं लगाया है। इसलिए कि हम क्या लोगों से कहें कि हम एक हैं, हम कैसे हैं, इसलिए कि जो महरम राज नहीं है, जो शाहिद जमाल नहीं है, जो हमें पहचानते नहीं है, हम उन्हें कैसे मनवा ले। ऐ मोहम्मद, अरे आप तो हमें जानते हैं कि हम हैं तो कैसे हैं, और हम डायरेक्ट तो मनवा नहीं सकते। आप हमारे महरम राज हैं, लिहाजा पहले आप अपना एतबार बिठा लीजिए। रसूलुल्लाह नहीं है। हमारा जो 40 साल में नबी हो सकता है वो 39 में क्यों नहीं हो गया, वो 30 में क्यों नहीं हो गया। ये मोहम्मद की कमी नहीं थी, इंतजार कर रहे थे कि मेंटल लेवल सतह ज़हन मुआशरे की इतने संगीन पैगाम तौहीद को कबूल करने के लायक हो जाए। एतबार बैठा लिया। कैसे बैठाया, जब पहले दिन कुल सफा पे खड़े होके कहा है कौम अरब तुम इधर खड़े हो वादी कोह में, मैं पहाड़ पे खड़ा हूं। मैं अगर तुमसे कहूं कि इस पहाड़ के पीछे एक दुश्मन तुम्हारा लश्कर हमला करना चाहता है, तो क्या बगैर इसके कि तुम यहां से हट के अपनी नेकेड आई से देख के इस बात की तस्दीक करो, यहीं खड़े खड़े मेरी ये बात मान जाओगे कि वो दुश्मन लश्कर लिए हुए हमला करना चाहता है। तो अरब के मुशरिकों ने, जाहिलों ने ये कहा कि आए अब्दुल्ला के बेटे हम किस लिए न मानेंगे, इसलिए कि बचपन से 40 साल के हो गए हमारे दरमियान, तुम्हें कभी झूठ बोलते नहीं देखा। हमारे मोहम्मद की बात चल रही है, तुम्हें कभी झूठ बोलते नहीं देखा। तवज्जो है कि नहीं है। तो जिसको मानना था माना, अल्लाह को भी माना, जिसको मानना था रसूलुल्लाह को भी माना। अल्लाह के रसूल, हमें यह बताओ कि अल्लाह ने आके मनवाया या मोहम्मद ने मनवाया। तो एक जुमला अगर हजम करे कि उसूल दीन में तौहीद अगर गिनाई जाए, रटाई जाए, तो हम उसूल दीन अगर गिनाया जाए तो पहले कहते हैं तौहीद, फिर कहते हैं रिसालत, मगर प्रैक्टिकली कुछ और है।
अरे फिर से सुने, रिसालत से भी पहले कुछ और है। अरे बस यही तो बात है, कैसी रिसालत? कहे कि आप किसके रसूल हैं? भाई रिसालत जब तक नहीं मानी जाएगी जब तक अल्लाह न माना जाए। रिसालत तो है दूसरे नंबर पे। माशाअल्लाह, क्या क्या अगले साहब और करें किस मंजिल पे लाया। रिसालत तो है दूसरे नंबर पे यकीनन, मगर वो रसूल किसके हैं? रसूलुल्लाह। तो फिर अल्लाह की बात आई, वो कैसे रसूल मानेंगे? तो मैंने अर्ज किया कि गिना लो पे अव्वल तौहीद, दूसरे रिसालत, मगर मंजिले अमल में प्रैक्टिकल में जानते हैं क्या है? अव्वल है एतबार मोहम्मद, मोहम्मद का कैरेक्टर का एतबार। क्या क्या अब है तौहीद खुदा, फिर है रिसालत मोहम्मद, फिर है कयामत बगैर देखे गैब की बातें। बेदार है कि नहीं है? इसीलिए अल्लाह ने कहा कि हम तो इनसे मनवा नहीं सकते। आप अपना एतबार पहले बिठा ले कि बगैर ये हमें देखे आपके कहने पे हमें मान ले। तवज्जो है कि नहीं है? तो तौहीद के आगे लफ्ज़ कुल रखा हुआ है से मोहम्मद। तो अब एक जुमला आपके हवाले करूं कि कारवाने अकीदा पीछे पीछे चल रहा है, अंजुमने अकायद पीछे पीछे चल रही है। कारवाने अकीदा, फेथ का लश्कर, अकीदे का कारवां पीछे पीछे चल रहा है। एतबार मोहम्मद आगे आगे चल रहा है। मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और सलवात से नवाज है। पढ़ लीजिए कायदे से सलवात अच्छी बुलंद आवाज से, वरना फिर मैं मौका नहीं दूंगा। अब कुरान के अंदर आके देख ले बेटा बच्चों, कोई मुसलमान जो कुरान को अल्लाह का कलाम मानता है इससे इनकार नहीं कर सकता कि सूरह तौहीद के आगे कुल रखा हुआ है। पेशानी तौहीद पे कुल जो है वो झूमर की तरह से जीनत दे रहा है। पेशानी तौहीद पे कुल रखा है, झूमर की तरह सजा हुआ है। यानी आगे आगे कुल चल रहा है, पीछे पीछे तौहीद चल रही है। कुल को हटाया तो तौहीद कोई नहीं मानेगा। मैं बेदार है कि जुमला हवाले कर रहा हूँ। अब कुरान सूरह तौहीद ये बता रहा है, जाया न जाए कि तौहीद किसके सहारे खड़ी है? भाई कुल के सहारे तौहीद खड़ी है, एतबार मोहम्मद। फिर तवज्जो कीजिए, तौहीद कुल के सहारे खड़ी है, कुल हटाया तो तौहीद गिरी। अब ये जुमला अगर संभाले, भाई आए मुसलमानों, है कुरान मानने वालों, जो कुल तौहीद के आगे रखा हुआ है वही कुल आया मवद्दत से पहले भी रखा हुआ है। कुल ही का तो एतबार है। बात का टेक्स्ट और मतन को बाद में देखा जाएगा ना, पहले देखा जाएगा किसने कहा। तो तौहीद से पहले कुल रखा है तो तुमने मान लिया तौहीद, वरना तुम क्या जानो कि अल्लाह है तो कैसा है, तो एक है कि दो है कि चार है। भाई बहुत खास तवज्जो, इधर रहे तवज्जो। तो जो कुल जिसका एतबार तौहीद के आगे आगे है, जो कुल तौहीद के आगे रखा है कुल हुवल्लाहु अहद, भाई वही तो वहां भी रखा है कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। तो जो अजर रिसालत मवद्दत अहले बैत नहीं अदा करता उसे कोई हक नहीं है कि तौहीद के कुल का एतबार करे। सारे मिलकर जो उसवा रसूल है, हमारा वो रसूल है। कुरान वो किताब है जो दर्स इनकलाब है। अली का तर्स जिंदगी मुनाफिक की मौत है। हुसैनियों की जिंदगी अकीदा ओ जिहाद है। नारा
مگر چند منٹ ہے اگر بیداری سے آپ سن لیں کہ سارا اعتبار محمد کا ہے. اللہ کی محبت کا بدل کیا ہے؟ اتباع محمد. محمد تو بہت بڑی چیز ہے, ہر ادا اتنی معتبر ہے کہ اللہ کی محبت کی دلیل بن جائے. اب سمجھ میں آیا اعتبار محمد؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد کو خالی مان لینے سے کہ رسول اللہ ہے کچھ نہیں ہوتا. مجھے کل پرسوں کی تقریر دہرانی نہیں ہے, فقط اتنا یاد رہے کہ جھگڑا ماننے نہ ماننے کا نہیں ہے, سارا شکوہ جو ہے وہ ناقدری کا ہے. یہودی اور عیسائی نے بھی اللہ کو مانا مگر اللہ ان سے راضی کس لیے نہیں ہے؟ بھائی ماننے کے ساتھ شرک کیا, لہذا معیار سے گرا کے مانا. جملہ دہرایا خالی آپ کو کنیکٹ کرنے کے لیے. تو رسول کو رسول ماننے سے کچھ نہیں ہوتا, آخری رسول ماننے سے بھی کچھ نہیں ہوتا. آخری نبی, یہ ختم نبوت کا جھگڑا کرنے والوں, قادیانیوں سے جیت جاؤ گے مگر شیعوں سے بات نہیں کر سکتے. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور حقیقت میں یہ ہم ہی ہیں, یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جس نے قادیانیوں کو ذلیل کیا ہے, ورنہ تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے ختم نبوت کی. نہیں پہنچا ذہن؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے ختم نبوت کی. فقط اہل بیت کے ماننے والے شیعوں کے پاس ہے کہ جو علی کو پہلا امام مانتے ہیں بعد رسول اللہ. وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ایک لیول کے دو انسان, ایک نور کے دو ٹکڑے, اسلاب و ارحام میں, اسلاب مطہرہ اور ارحام طاہرہ میں برسوں کا سفر کرتے کرتے محمد و علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے, ایک ہی شجرے سے, انا وعلی من نور واحد, انا وعلی من شجرۃ واحدہ, ایک ہی شجرہ ایک ہی نور. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اتنا برابر کے لیول کا انسان کہ عالم نور میں شریک محمد, عالم جسد میں شریک محمد, توجہ اسلاب و ارحام میں شریک محمد, خاندان میں شریک محمد, کنبے میں شریک محمد, عشیرے میں شریک محمد, قبیلے میں شریک محمد, آغوش میں شریک محمد, تربیت میں شریک محمد, آبا و امہات میں شریک محمد. بھائی توجہ, عالم نور میں شریک محمد, عالم جسد میں شریک محمد, عالم خواب میں شریک محمد, بستر میں شریک محمد, ممبر میں شریک محمد, محراب میں شریک محمد, مسجد میں شریک محمد, جہاد میں شریک محمد, افداد میں شریک محمد, شجرہ میں شریک محمد, بابا حسین میں شریک محمد, معراج میں شریک محمد, لیلۃ الاسراء میں شریک محمد, انافت اللہ کی منزل میں شریک محمد, سفر میں شریک محمد, حضر میں شریک محمد, جلوت میں شریک محمد, خلوت میں شریک محمد, اصل میں شریک محمد, نسل میں شریک محمد. نعرہ حیدری, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, کل ایمان, نعرہ حیدری. اصل میں شریک محمد. بہت خوب, کیا کہتے ہیں؟ خالی لفظی اور خطابت نہیں ہے, اصل میں شریک محمد, نسل میں شریک محمد, تربیت میں شریک محمد, عقیدے میں شریک محمد, دین میں شریک محمد. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ابتدا میں شریک محمد, انتہا میں شریک محمد, بھائی نفس میں شریک محمد. بلکہ عجب جوہر نفس ہے, اللہ کہے میرا ہے, محمد کہے میرا ہے. اتنے برابر کے لیول کا آدمی فقط شیعوں کے پاس ختم نبوت کی دلیل ہے. ہم سینہ تان کے کہہ سکتے ہیں کہ جب بات محمد علی نبی نہیں ہے تو کوئی آئے دل کھول کے صبح کے ساتھ دل بولا, علی مولا, علی مولا, علی مولا. اب سمجھ میں آیا. اگر غدیر
تو ختم نبوت منوا سکتے ہو، اور اگر ثقیفہ گئے تو ختم نبوت کا دم نکل یہ بیٹری فارغ ہے جی، وہی میں کہوں یہ کیا ہو رہا ہے؟ 2 مجلس کی نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، کل ایمان، نعرہ حیدری، 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 برائے خوشنودی محمد والے محمد بلند تر سلام، برا عظمت محمد آل محمد بلند تر صلوات۔ عزیزو، یہ تو آ گیا تھا ایک پیراگراف جو میں نے کہا کہ ہر چیز میں برابر، مگر پھر بھی غلام محمد، پھر بھی متبع محمد، پھر بھی پیرو محمد، اور پھر بھی محبوب محمد۔ یہ جب یہ نبی نہیں تو کسی اور کی اوقات کیا ہے؟ اب سمجھ میں آیا؟ ہمیں کسی کی امامت و خلافت سے کوئی حسد نہیں ہے، ہمیں معیار رسالت کا خیال ہے۔ اگر محمد کا معیار سمجھا ہوتا تو بات کا معیار سمجھ میں آ جاتا۔ یہ تو میں نے کہا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد کا معیار نہیں سمجھا، یعنی جس لیول کا اللہ نے محمد کو منوانا چاہا، مسلمان نے محمد کو مان کے بھی اس معیار کا نہیں مانا، معیار سے گرا کے مانا، وہ اس کی مجبوری سے ہی بات والی۔ لیکن ہم شیعہ تو کمپرومائز نہیں کرتے اصولوں پر، ہم معیار محمد ہم گرنے نہیں دیں گے، اہل بیت نے گرنے نہیں دیا۔ بھائی بہت خاص توجہ، سبحان اللہ، کیا کہنے مولانا، بھائی محمد کو رسول اللہ آخری رسول مان کے بھی یہ ہنگامے کیوں ہیں؟ یہ ہنگامے کس لیے ہیں؟ یہ عقائد میں زمین آسمان کے فرق کیوں نظر آ رہے ہیں؟ بھائی اللہ ایک، سب کا اللہ ایک، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، رسول اللہ ایک، سارے 1,24,000 انبیاء ایک، سب مانتے ہیں، آخری رسول وہی، ختم نبوت کے سب قائل، کعبہ سب کا قبلہ، نماز وہی 17 رکعت، روزے وہی شہر رمضان، حج وہی، قیامت کی باتیں تقریباً بھائی موٹی موٹی باتیں تو ایک نظر آ رہی ہیں، پھر بھی بہت کچھ الگ الگ یہ عقائد کیوں نظر آ رہے ہیں اس کے علاوہ؟ اور یہ فرق، توجہ، یہ سب کچھ ماننے کے بعد بھی میں نے عرض کیا کہ محمد کو ماننے ہی سے سب کچھ سمجھ میں آئے گا۔ جس نے جیسا محمد کو سمجھا اس نے ویسا ہی اللہ کو سمجھا۔ ذہن پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ میں بخاری شریف کا اللہ یاد دلاؤں، محمد کو جیسا مانا ویسا اللہ کو مانا، اسی ٹائپ کا اللہ کو مانا، تو جب اللہ پہ ہاتھ صاف کر دیا تو بعد میں بات والوں میں تو بڑا آسان ہے ہاتھ صاف کرنا، نہیں میں پھیلاؤں گا نہیں بات، مگر آپ ضائع بھی نہ کریں گے، یہ چند جملے ہیں 2-3 منٹ کے اندر ختم ہے بات۔ بہت خاص توجہ، میں روز 1.5 مجلس نہیں پڑھوں گا، آپ کنیکٹ ہیں ماشاءاللہ شروع سے، بھائی ایسی توجہ اگر رہیں گی تو آپ کا وقت کم صرف ہوگا۔ بھائی یہ جو الگ الگ نظر آ رہی بہت سی باتیں، میں نے عرض کیا کہ سب کچھ جانے عقائد ہے محمد کا عرفان، محمد کو سمجھ لیا جائے تو سب سمجھ میں آئے گا، جیسا محمد کو سمجھو گے ویسے باقی عقائد ہوں گے۔ تو یہ سارے فرق کس لیے ہیں جبکہ سب رسول اللہ مانتے ہیں، بلکہ آخری رسول، سب آخری نبی ختم نبوت کے قائل، مگر یہ فرق کیوں ہے؟ بھائی کہیں نہ کہیں سے محمد کو سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے، بھائی کوئی ایسا پوائنٹ ہے شروع میں سمجھنے میں کہیں نہ کہیں سے زاویہ فکر میں فرق ہو گیا کہ جہاں سے پھر فاصلے بڑھتے چلے گئے، ابھی خلافت چھوڑو خود محمد موجود ہیں،
یعنی صحابہ کے سمجھنے میں بہرحال دو مکتب فکر ہیں، کہیں نہ کہیں سے غلطی ہوئی ہے سمجھنے میں، ضائع نہ جائے۔ ختم نبوت کے سب قائل، آخری رسول ہونے کے سب قائل، قرآن اللہ کے کلام ہونے کے سب قائل، رسول اللہ کو قابل اتباع پیروی سمجھنے کے، اطاعت کے لائق سمجھنے کے سب قائل، مگر یہ فرق کس لیے نظر آ رہا ہے؟ یہ کاہے کے لیے ہنگامہ بچا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد کو سمجھنے میں کہیں نہ کہیں غلطی ہوئی ہے، اور وہ بلنڈر اتنا ڈینجرس ہے کہ سارے عقائد کو اس نے ملیامت کر دیا۔ تو آپ فرق سمجھ لیجئے کیا ہے۔ عالم اسلام کے فرقوں کی بات کر رہا ہوں، توجہ، سارے مسلمان، سارے فرقے اور شیعہ جو علی کو پہلا امام مانتے ہیں، یہ بات کی بات ہے، توجہ، وہ فرق کیا ہے محمد کو سمجھنے میں؟ جہاں سے غلطی ہوئی ہے ان کو ماننے میں کیا مانا؟ ظاہر ہے جو جیسا مانے گا ویسا عقیدہ ہوگا، بعد والا اور پہلے والا۔ بھائی کہیں نہ کہیں سے غلطی ہوئی ہے، وہ غلطی کیا ہے بھائی؟ توجہ، سارا عالم اسلام شیعوں کو چھوڑ کے یہ کہتا ہے، یہ قائل ہے، اس کا عقیدہ ہے کہ اللہ نے ایک بشر کو نبی بنا دیا۔ ختم ہے یہیں پہ میری بات۔ بہت خاص توجہ میرے ذہین جو سامعین ہیں، بہت ان سے خاص توجہ۔ فرق کیا ہے؟ ہم نے علی اور حسن حسین اور فاطمہ اور اہل بیت سے محمد کو سمجھا، آپ کو مبارک، آپ نے جہاں سے سمجھا، مگر فرق سمجھ لیجئے، اور سمجھ میں آئے تو آپ سے بدل لیجئے عقیدہ۔ فرق کہاں سے نظر آیا؟ ہر فرقہ اسلام کا کہتا ہے کہ اللہ نے ایک بشر کو نبی بنا دیا۔ میرے اشاروں سے بہت سمجھ میں آئے گا آپ کو۔ ہر فرقہ کہتا ہے کہ اللہ نے ایک بشر کو نبی بنا دیا۔ ہم شیعہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ایک نبی کو بشر کی شکل میں بھیجا۔ بلند پڑھیں۔ برائے صحت و سلامتی مولانا بلند تر صلوات۔ ظاہر ہے کہ جن حضرات کے لیے کوئی نئی بات ہو میں ان سے مخاطب ہوں، یہ فرق بتا دینا، یہیں سے سارے عقیدوں کا فرق ہو گیا۔ میں نے عرض کیا محمد کو سمجھنے میں کہیں نہ کہیں سے غلطی ہوئی ہے، جو بظاہر بہت چھوٹی لگ رہی ہے مگر بہت بڑی ہے۔ ہر فرقہ کہتا ہے اللہ نے ایک بشر کو نبی بنا دیا اٹھا کے، ہم کہتے ہیں نہیں، اللہ نے ایک نبی کو اپنے نور کو شکل بشر میں بھیج دیا۔ اب یہیں سے دو تین جملے ہیں، جو اس جملے کو سمجھے گا اس کو مزہ آئے گا۔ اس جملے کی اب برانچز ایک دو اور ہیں بے توجہ۔ وہ کہتے ہیں اللہ نے ایک بشر کو نبی بنا دیا، ہم غلامان علی کہتے ہیں اللہ نے ایک نبی کو، نور کو، اپنے نور کو بشر بنایا، شکل بشر میں بھیجا۔ ان کے یہاں بشریت اصل ہے، نبوت اس کی فرع و شاخ ہے۔ تشیع کی بنیاد سنیں، شیعہ ہم جو ہیں، شیعت کی بنیاد یہاں سے چلی، بھائی توجہ۔ ان کے یہاں بشریت اصل ہے، روٹ ہے، نبوت اس کی برانچ ہے، فرع ہے، شاخ ہے۔ بشر کو نبی بنایا نا تو بشریت اصل ہوئی۔ ان کے یہاں بشریت اصل ہے، نبوت اس کی شاخ و برانچ ہے، سیکنڈری حیثیت ہے اس کی۔ ہمارے یہاں جنہوں نے علی سے رسول کو سمجھا، ہمارے یہاں نبوت اور نور اصل ہے، بشریت اس کی شاخ ہے۔ اب اس جملے کے بعد یہ جملہ، اب آج کی تقریر میں نچوڑ کا جملہ
جملہ میں نہیں کہہ سکتا. سنیں فرق میں کہہ رہا تھا, فرق کہاں سے ہو گیا؟ دیکھو یہاں سے فرق ہوا تو نتیجہ سنیں اس جملے میں. پھر سے دوہرا دوں یہ جملہ, اس کے بعد کا جملہ وہیں پہ ضبط تمام. ان کے یہاں بشریت اصل ہے, نبوت اس کی شاخ و فرع ہے, برانچ ہے. ہمارے یہاں نور و نبوت اصل ہے. بھائی اس لیے اصل ہے کہ خود نبی نے کہا کہ کن تو نبی و آدم و بین الماء والطین, میں اس کا بھی نبی تھا. جب ابو البشر جب آدم مٹی اور پانی کے بیچ تھے, کہاں گئی بشریت اصل؟ ارے بشریت کا باپ بھی پیدا نہیں ہوا تھا جب میں نبی تھا. اور جو ہے کہ نہیں ہے, ان کے یہاں بشریت اصل ہے, نبوت فرع ہے. ہمارے یہاں نور و نبوت اصل ہے, بشریت فرع ہے. اب یہ جملہ سنبھالے, جو بشریت کو اصل جانتا ہے اس کی نظر ہذیان پر ہے. جو بشریت کو اصل مانتا ہے وہ ہذیان کا الزام لگاتا ہے. جو بشریت کو اصل مانتا ہے اس کی نظر ہذیان پر ہے, اور جو نور و نبوت کو اصل مانتا ہے اس کی نظر بالائے سنا تلاوت قرآن پر ہے. جو بشریت کو اصل مانتا ہے. اب سمجھ میں آیا کہ حسین کی اہمیت کیا ہے. جو بشریت کو اصل مانتا ہے اسے ہذیان کا الزام لگانا ہی چاہیے. لاکھ ملا آباد والے صفائی دے, لاکھ کتابوں میں ٹویسٹ کرے, جملے بدلے, الفاظ بدلے, یہ نہیں کہا تھا وہ کہا تھا. ارے کہنا ہی چاہیے, مبارک ہو. کہاں بھاگو گے ایسے جملوں سے؟ بھائی عقیدے سے تو جملے نکلیں گے, اور جب عقیدہ ہی بیکار ہے تو جملہ نکلے نہ نکلے ہم ہر ایک کو جانتے ہیں. اس کی بشریت کا نظر, جو بشریت کو اصل مانتا ہے وہ ہذیان مانتا ہے. پیغمبر ہال فال ماذا اللہ ہال فال بک رہے تھے. اور جس کی نظر جو ہے تلاوت, جس کی نظر جو ہے, جو مانتا ہے کہ نور ہے نبوت ان کی اصل, وہ بالائے سنا حسین کے کٹے ہوئے گلے سے تلاوت قرآن پر اس کی نظر ہے. یہی تو کارنامہ ہے حسین کا کہ حسین نے ایک تلاوت سے کتنی عقیدوں کی گتھیاں سلجھا دی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کربلا نے توحید بھی بچائی ہے اور رسالت کا معیار بھی بتایا. کیسے؟ جب جھکا سجدے میں تو توحید بتائی, اور جب بلند ہوا نیزے میں تو رسالت بتائی. حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, یزیدیت مردہ باد, کل ایمان اگر معیار رسالت سمجھنا ہے تو کربلا تک آنا ہوگا. کربلا آ جاؤ, محمد سمجھ میں آ جائیں گے, محمد سمجھ میں آ جائیں گے, اللہ سمجھ میں آ جائے گا. بھئی یہی سبب ہے کہ یہ آزاداری مجلس یہ کیا ہے؟ یہ جان ہے توحید کی بھی, اور یہ ناموس رسالت کی حفاظت کی سالانہ یادگار ہے. یہی سبب ہے کہ کربلا سے وہ مایوس ہیں کہ جنہوں نے محمد کو حقیقت میں نہیں مانا تھا. آزاداری کی وہی مخالفت کرتے ہیں کہ جن کے باپ دادا نے ہذیان کا الزام لگایا تھا, اور انہی کے نمائندے کربلا میں حسین کے سامنے آئے ہیں. مگر حسین نے کہا, ہو یزید آج معیاروں کی جنگ ہے, آج معیاروں کی جنگ ہے. توحید بگاڑی جا رہی تھی تو میرے نانا نے بچائی. رسالت کی سیرت اور رسالت کے چہرے کو مست کیا جا رہا ہے, ہم بچائیں گے. حسین اپنا سینہ لے کر
آگے کھڑے ہو گئے کہ میرے نانا کے میں کو ان کے معیار سے گرا کر توہین کرنے والوں، ہم آگے کھڑے ہیں، پہلے ہمیں معیار سے گرا کے دکھاؤ، پھر میرے نانا پہ حملہ کرو۔ ہمارا فرض ہے، اس لیے کہ میرے نانا کی گود میں 2 بچے پلے ہیں، ایک ہے اسلام، دوسرا میں، یا میرا بھائی پہ وقت پڑا ہے، میں نہ آؤں گا کام تو کون آئے گا؟ بھئی یہی سبب ہے کہ حسین انکار بیعت کر کے نکلے اور یہ کہتے ہوئے نکلے کہ ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا السیوف خذونی، اگر دین محمد میرے قتل کے بغیر اپنے پیروں پہ نہیں کھڑا ہو سکتا تو آؤ تلواروں اپنی لوگوں پہ مجھے اٹھا لو۔ اس لیے حسین کا احسان ہے، توحید پر بھی احسان ہے، رسالت پر بھی احسان ہے۔ دین اسلام کو حسین نے پہچنوایا ہے، اللہ کو پہچنوایا ہے، رسول اللہ کو پہچنوایا ہے، ورنہ اتنا زبردست اقدام ان حالات میں آسان ہے وطن کو چھوڑ دینا۔ اگر حسین کو چھیڑا نہ جاتا، اگر دین کو کھلم کھلا برباد نہ کیا جاتا تو جو 10 سال چپ رہا وہ چپ رہتا۔ اگر حسین کے مزاج میں تھا یہ تو سن 50 میں امام حسن کی شہادت ہو گئی، 50 سے 10 سال حسین کو کون روکے تھا؟ کون روکے تھا؟ نہیں، زمام اقتدار ان کا مشیت کے ہاتھوں میں ہے۔ یہی تو سبب ہے کہ حسین نے کہا کہ آ یزید، تو وارث ابو سفیان ہے تو میں وارث ابو طالب، تو وارث سمیہ اور ہندہ ہے تو میں وارث خدیجہ و زہرہ، تو وارث معاویہ ہے تو میں وارث علی۔ تیری رگوں میں ہندہ اور تیری رگوں میں ناپاک خواتین کا خون و شیر دوڑ رہا ہے، تو میری رگوں میں مرکز تطہیر سیدہ کا خون، تو بنی امیہ کی نجاستوں کا مجسمہ، میں بنی ہاشم کی طہارتوں کا مجسمہ۔ یزید، آج میں دکھاؤں گا تجھے۔ مصلحت وقت تھی جو میرے نانا اور میرے باپ اور میرے بھائی کے زمانے میں نہ ہو سکا، آج میں اپنے پنجے صبر سے تیرے چہرے سے وہ نقاب نفاق جو پڑی ہوئی ہے 3 پشتوں سے، اسے آج نوچ لوں گا۔ اسی ولولے کے ساتھ حسین جب معاویہ کی خبریں مرگ ملی اور ولید کے پاس خط آیا تو ولید نے اس امام کو بلا بھیجا، آپ بیت الشرف سے نکلنے لگے تو جناب زینب نے پوچھا کہ بھیا کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا مرگ معاویہ کی خبر آئی ہے اور دربار میں ولید نے مجھے طلب کیا ہے، مصلحت وقت یہی ہے کہ جاؤں اور دیکھوں کیا حالات، میں سمجھ رہا ہوں کیا ہے۔ زینب نے کہا بھیا میں آپ کو اکیلے نہ جانے دوں، جوانان بنی ہاشم 18 جوانان بنی ہاشم، جس میں آگے قمر بنی ہاشم عباس، زینب نے ان کو آمادہ کیا اور کہا کہ جاؤ امام وقت کے ساتھ، میرے بھائی کے ساتھ تم جاؤ۔ امام حسین نے باہر دارالعمارہ کے روک دیا اور کہا کہ میں اکیلے جا رہا ہوں، اس لیے مجھے بلایا ہے، تم لوگ باہر رہنا، جب اگر میری گفتگو میں آواز بلند ہو جائے تو اندر آ جائے۔ گفتگو شروع ہوئی، ولید بظاہر جو تھا وہ پاس و لحاظ کرنے والا تھا، امام تشریف لائے اور سرتاپا احترام کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا، اپنے پہلو میں بٹھایا توقیر کے ساتھ، اور بذات کرسی کے بعد خبر مرگ معاویہ تھی۔ آپ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ کی ملکیت ہیں، ہم کو اسی کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ ہر کسی بھی مخلوق کی موت کی خبر ہو تو اپنے کلمہ استرجاع، یہ سلیقہ بندگی، وہ غلط ہے روایت کے دعائے مغفرت کی۔ انا للہ کسی کو سن کے بھی کہا جا سکتا ہے، کافر کو بھی سن کے کہا جا سکتا ہے، موت آئی ہے موت کو یاد کرو، ہمیں بھی ادھر جانا ہے، دعائے مغفرت، یہ جھوٹی روایت ہے۔ پھر اس نے کہا کہ یزید کا خط آیا ہے میرے پاس، اس نے کہا ہے کہ آپ سے یزید کی بیعت مانگی۔ پہلے تو آپ نے نرمی سے کہا کہ یہ اہم گفتگو، اہم معاملات خلوتوں میں، تنہائیوں میں مناسب نہیں ہے،
کل ہونے تھے برسر عام مجمع عام میں گفتگو ہو جائے گی، اس لیے یزید شارب الخمر ہے، یزید نکاح محارم کرنے والا ہے، یزید حرمات الہیہ کو پامال کرنے والا ہے، یزید ان مثلی لا یبایع مثلا، میرا جیسا اس کے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ پھر بھی یہ گفتگو کل ہو جائے گی، یہ کہہ کے حسین اٹھ لیے۔ جیسے ہی اٹھے وہ مروان خبیث اس ملعون نے فوراً کہا ہے ولی وقت یہی ہے، حسین ہاتھ لگ گئے ہیں اس وقت، پھر ہاتھ نہ لگیں گے، مناسب یہی ہے کہ یہیں پر یزید کے بیعت لیں، اور اگر انکار کریں تو ان کا سر اڑا دیں۔ جیسے ہی امام کے کانوں میں یہ آواز گئی آپ نے پلٹ کے تو اسد اللہ غضب کی نگاہوں سے اس کو گھور کے کہا کہ ابن الزرقاء، اور نیلی آنکھوں والی عورت کے بچے، تحدثنی بالموت، تو مجھے موت کی دھمکی دے رہا ہے، تیری مجال ہے دعا۔ جیسے ہی حسین کی آواز بلند ہوئی، جوانان بنی ہاشم جلدی جلدی تلواریں برہنہ لیے ہوئے آگے آگے، قمر بنی ہاشم شیر خدا کا شیر۔ حسین نے قبضہ شمشیر پہ ہاتھ رکھا، نہیں یہ وہ نہیں ہے، یہ کہہ کے حسین نکل آئے۔ بس عزاداروں واپس آئے، روایات کہتی ہیں رخت سفر باندھنے کے لیے اعلان حسین نے کہا کہ چلو آج ہمیں نکل لینا ہے، سامان سفر تیار کرو۔ جوانان بنی ہاشم رخت سفر باندھنے میں، سامان سفر تیار کرنے میں لگ گئے، بیویاں تیار ہو رہی ہیں سفر کے لیے، اور ادھر حسین مصلی عبادت پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ روایات کے فقرے ہیں کہ آدھی رات تک تو حسین، نصف لیل تک تو حسین مصلی پہ عبادت کرتے رہے، اور اس کے بعد ایک بار اٹھے، نانا کی قبر مطہرہ کا حسین نے رخ کیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ بکمال اطمینان آہستہ آہستہ حسین نانا کی قبر کے قریب آئے، آ کے کہا السلام علیکہ یا جدہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ یہ کہہ کے نانا کی قبر پہ بیٹھ گئے، کہنے لگے اے نانا مدینہ رہنے کے لائق نہ رہ گیا، اے نانا آپ کے بیٹے سے سوال بیعت ہو رہا ہے، اے نانا زندگی تنگ ہو گئی ہے، دل چاہتا ہے کہ قبر شق ہو اور آپ مجھے اپنی آغوش میں لے لیں، اس لیے کہ حسین زندگی سے سیر ہو گیا ہے۔ بس قبر پہ اپنے رخساروں کو رکھ کے روتے روتے عالم غنودگی میں گئے تو دیکھا کہ رسول اللہ آئے ہیں، اور حسین کو کلیجے سے لگا کے یہ کہہ رہے ہیں اے میرے لال جلدی کر، تاخیر نہ کر، عراق کی طرف ہجرت کر جا، عراق کی طرف سفر کر، اس لیے کہ شاء اللہ یرا کا قتیلہ، اس لیے کہ اللہ کی مشیت میں گزر چکا ہے کہ اس کا دین جب ہی بچے گا جب تو قتل کر دیا جائے، اور میرے لال ان خواتین و بچوں کو ساتھ میں لے جانا نہ بھولنا، اس لیے کہ شاء اللہ یراہن سبایا، اللہ کی مشیت میں یہ بھی گزر چکا ہے کہ اب ان کو جو ہے وہ اسیر ہوتا ہوا دیکھے تاکہ اس کے دین کی ترویج ہو۔ میرے لال یہی قضاء و قدر الہی ہے، نکل جا۔ خواب سے بیدار ہوئے، کلمہ استرجاع پڑھا، خدا حافظ نانا، آپ کا مزار بے چراغ ہو جائے گا، نانا مجاور جا رہا ہے، نانا قبر ویران ہو جائے گی، خدا حافظ کر کے روتے ہوئے اٹھے، اور اب اس کے بعد بھائی کی قبر کی قریب آئے، حسن کی لحد کے قریب آ کے رونے لگے، وہ تصورات میں کھو گئے، بچپنے میں ساتھ میں کھیلنا کودنا، نانا کے ناز اٹھانا، وہ سب باتیں یاد آئیں۔ کہے بھیا خدا حافظ، اب مزار پہ کوئی بھی شراب سے لانے والا نہیں ہے، روتے ہوئے وہاں سے چلے، اب ماں کی لحد کا رخ کیا۔ یہ تاریخ کے فقرے ہیں، کہ وہ حسین جو نانا اور بھائی کے قبر کی طرف دھیرے دھیرے جا رہے تھے، اب انداز بدل گیا، اب سیدہ کی قبر کی طرف حسین کو جس طرح سے جلدی جلدی چلے کہ یہ فقرہ ہے روایت کا کہ جیسے کوئی بچہ اپنی ماں کی گود کی طرف بڑھتا ہے، سیدہ کی قبر کے قریب آئے، السلام علیکم یا اماں، قبر سے آواز آئی وعلیکم السلام یا غریب الام، اے ماں کے غریب الوطن تجھ پہ بھی سلام، وعلیکم السلام یا شہید الام، اے ماں کے شہید تجھ پہ سلام۔ حسین ماں کی قبر سے رخصت ہوئے، عزادارو اب تیاری ہو رہی ہے نکلنے کی۔ روایت کہتی ہے کہ جوانان بنی ہاشم باہر ہیں، حسین کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ناقے عماریوں کے ساتھ سجا دیے گئے ہیں، لگا دیے گئے ہیں، ایک ایک بی بی کر کے آ رہی ہے اور اسے سوال کیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ راوی یہ روایت کرتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک سیاہ لباس اور عبا میں ایک معظمہ خیمہ اقدس سے نکلی، وہ نکلی جیسے ہی، اب تک تو حسین بیٹھے تھے کرسی پر،
مگر جیسے ہی وہ خاتون باہر آئی حسین کرسی سے کھڑے ہو گئے اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ جوان آگے اپنے حلقے میں لے کے ان معظمہ کو ان کی سواری کے قریب لائے. ایک جوان زانو ٹیک کے زمین پہ بیٹھ گیا, ایک جوان نے داہنا بازو پکڑا, ایک نے بائیں بازو سے سہارا دیا. معظمہ نے زانو پہ اپنا پیر رکھا اس جوان کے اور سہارا لے کر انہیں سوار کر دیا گیا. راوی کہتا ہے میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا یہ زینب ہے, یہ زہرا کی بیٹی زینب ہے. کہا وہ جوان کون ہے جو زانو ٹیکے تھا؟ کہا یہ شیر خدا کا شیر قمر بنی ہاشم عباس ہے. کہا یہ داہنے و بائیں؟ کہا داہنی طرف علی اکبر تھے, بائیں طرف قاسم ابن حسن تھے. اللہ اکبر, بس ازادارو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ زینب کو یہ جاہو حشم یاد نہ ہوگا, کیا زینب کو اس اہتمام اور عزت و وقار سے سوار ہونا یاد نہ ہوگا. یہی تو درد زینب تھا کہ جب 11 محرم کو بے کجاوا سواریاں لائی گئی تھی کہ زینب جب سب کو سوار کر چکی اکیلی بچی تو اب کوئی سوار کرنے والا نہ تھا. ارے فرات کی طرف رخ کر کے اور میدان قتال کی طرف یہی تو آواز لگائی تھی کہ آؤ میرے شیرو, جس عزت سے لائے تھے ویسے ہی آج سوار کرو. اجرکم اللہ جزاکم اللہ خیر الجزا. حسین مدینے سے نکل گئے. مدینے میں ایک کوہرام مچا ہوا ہے اس لیے کہ جان مدینہ جا رہی ہے. ارے چاہنے والوں کے لیے پنجتن پاک میں اب یہی تو چراغ ایک بچا تھا حسین. رسول کے بعد, علی کے بعد, حسن کے بعد, زہرا کے بعد اب حسین بچے تھے. ارے ایک کوہرام مچا ہوا ہے, شیعہ بھی رو رہے ہیں, چاہنے والے رو رہے ہیں, محلہ بنی ہاشم میں خاندان کے لوگ بھی رو رہے ہیں, مگر ایک گریہ سب سے الگ ہے. ایک تو بوڑھی نانی ہے ام سلمہ اور ایک ہے بیٹی سغرا کہ جو بتمام اسرار مگر حسین مصلحتاً نہ لے گئے. روایات کہتی ہیں کہ شاید سغرا کو اس لیے نہ لے گئے کہ وہ اپنی دادی زہرا سے بہت زیادہ مشابہ تھی. حسین جانتے تھے کہ منزل اسیری میں میری ماں کی توہین نہ ہو. اجرکم اللہ, کسی طرح سے کس طرح سے حسین ارے ضبط غم کر کے گریہ کو اپنے ضبط کر کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی مدینے سے نکلتے ہوئے, مگر حسین اس مقصد عظیم کے لیے جا رہے تھے کہ وطن کا فراق یہ بھی قربانی برداشت کی. مکے میں آ کے ٹھہرے, 4 مہینہ مکے میں ٹھہرے, مگر وہاں پر جب حاجیوں کے لباس میں قاتل آئے تو حسین اپنے علم امامت سے جان گئے کہ حرمت خانہ کعبہ پامال نہ ہو, لہٰذا این 1 دن پہلے 8 محرم کو حج کو عمرے سے تبدیل کر کے حسین عراق کے لیے سوار ہو گئے. بس عزادارو, یہ آج ہی کی تاریخ تھی 2 محرم کہ یہ کارواں لٹنے کے لیے کربلا آیا. یہ وہ قافلہ ہے, یہ وہ بستی ہے کہ جو آباد ہونے نہیں بلکہ برباد ہونے آئی. جیسے ہی سرزمین کربلا کے حدود میں قدم رکھا, چلتے چلتے رہوار حسین رک گیا. مہمیز کر کے ایڑ دے کے گھوڑے کو آگے بڑھانا چاہا مگر اس نے قدم نہ بڑھائے. حسین نے پھر دوسرا گھوڑا بدلا, جب اس نے بھی قدم نہ بڑھائے تیسرا گھوڑا بدلا, یہاں تک کہ 7 سواریاں جب بدل چکے تو اس کے بعد حسین نے اطراف و نواح سے لوگوں اور بزرگوں کو بلایا اور ان سے پوچھنا شروع کیا, ما یقال لأہل هذه الارض, اس زمین کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا شق فرات, کسی نے کہا نینوا, کسی نے کہا غازریہ اور کسی نے کہا کہ هذه ارض کرب و بلا, یہ کرب و بلا کی زمین ہے. آپ کون ہیں اے بندے خدا؟ آپ اپنے چہرے کی جلالت سے خاصان خدا میں سے لگ رہے ہیں, جلدی گزر جائیے. اس بزرگ نے کہا جلدی گزر جائیے اس لیے کہ جو بھی نبی اور رسول و ولی اس سرزمین سے گزرا وہ بلاؤں میں مبتلا ہوا. حسین نے کہا ہم بلاؤں ہی میں گھرنے کے لیے آئے ہیں. رہوار سے اتر گئے اور ایک عجب جملہ کہا, ہاں ہونا مناخ رکابنا, یہاں ہمارے خیمے لگائے جائیں گے, وہ مسرع رجالنا, اور ہمارے مرد یہیں پہ کٹ کٹ کے گریں گے, وہ مسفک دمائنا, اور یہی ہمارے خون بہائے جائیں گے. بس آزادارو, زحمتیں تمام کر دوں 2 فکروں میں.
یہ 2 محرم کو آئے، جیسے ہی سواریاں اتری، کچھ دیر کے بعد جناب زینب نے اپنے بھائی کو طلب کیا، کہا اے بھیا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ کون سی سرزمین ہے، عجب سرزمین ہے، اس لیے کہ جیسے ہی سواری سے اتری ایک ہوا کا جھونکا آیا، میرے سر سے ندا کیا کہے حسین، خاموش رہ گئے، کہا بہن یہی مقصد سفر تھا، ہم اپنی منزل پہ آ گئے ہیں میری بہن، بس عزادارو سنو، ارے جب ایک آدھ شب گزر گئی تو پھر ایک بار ختم مجلس جناب زینب نے حسین کو بلایا اور کہا اے بھیا یہ عجب بلاؤں کی زمین ہے، کہا کیا ہوا بہن، کہا جس رات سے آئی ہوں 2-3 راتیں گزر رہی ہیں، اے بھیا جب رات گئے ہر طرف سناٹا ہو جاتا ہے تو کسی خاتون بڑی دردنگیز کہ بھیا ایسی آواز ہے اس خاتون کی جیسے اس کا بچہ مر گیا ہو، اب حسین سے نہ رہا گیا، ارے یہ کوئی اور نہیں، یہ ہماری اور تمہاری ماں ہے، ارے جب سے چلے ہیں مدینے سے قافلے کے ساتھ، اے بہن جانتی ہو ارے جس نصیب میں گروں گا گھوڑے سے میری ماں ارے بالوں سے اس زمین کو صاف کرتی ہے اور کہتی ہے واہ ولدا وسيعلم الذين ظلموا يوم القيامة ينقلبون اللهم لعن قتلة الحسين وأصحابه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بنبيه وآله الأطهار اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان يا حسين 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 يا حسين